جی میرے عزیزو، کیسے آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں خدا کے کلام کی نئی نئی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ایسے کلام کی ویڈیو جو آج تک آپ نے پہلے ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیامت ریڈنگ منتخب کریں۔ تو آئیں اس کے لیے ہم حوالہ نکالیں گے مقدس متی رسول کی لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 20 آیت سے لے کر 25 آیت تک خدا کے کلام سے تلاوت کریں گے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں کچھ اس طرح مرقوم ہے: وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبیوں کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوا کہ دیکھو ایک واری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک کہ بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آمین۔ تو یہاں میں گواہی ملتی ہے کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ کس سے ہے؟ روح القدس سے ہے، اور یہ اس لیے کہ خدا نے پہلے ہی نبیوں کی معرفت خدا یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئی کی کہ ایک واری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی۔ تو سومرے جو یہاں میں ملتا ہے، تو آگے ہم دیکھیں گے مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے پہلے باب کی 14 سے 16 تک خدا کے کلام سے تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے۔ تو سومرے عزیزو، یہاں کچھ اس طرح مرقوم ہے: پھر یوحنا کے پکڑوا جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ آمین۔ آگے ہم دیکھیں گے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا پہلا باب 24 آیت سے لے کر 46 آیت تک، یعنی کہ 24 ورڈ سے لے کر 46 دعائیں، اور یہاں کچھ اس طرح مرقوم ہے: ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبہ حاملہ ہوئی، اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تھیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ 6 مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک واری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔
وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولودہ مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور دیکھ تیری رشتہ دار لشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانچ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا، اور یوں ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ یوں ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ ہمارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہیں گئی تھیں وہ پوری ہوں گی۔ پھر مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام پڑھے، اس میں خدا کی خاص برکت ہو۔ تو میرے عزیزو، یہاں بھی ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ کیا کرے گی خدا کی، کیا کرے گا خدا تعالیٰ کا وہ قدرت سایہ ڈالے گی، اور وہ مولودہ مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو آگے ہم دیکھیں گے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پہلے باب کی 11 سے 44 تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے، اور یہاں کچھ اس طرح مرقوم ہے، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت و موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے ظاہر کیا۔ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کہن اور لاوی
یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے۔ تو اس نے اقرار کیا، انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ باتیں یردن کے پار بیت اینیا میں واقع ہوئیں، جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح القدس کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا، اور وہ اس پر ٹھہر گیا، اور تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، وہ روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے دو کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھ یہ خدا کا برہ ہے۔ وہ دونوں شاگرد اس کے یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا، تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اے ربی، یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، چلو دیکھ لو۔ پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اسی روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بابت سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرطس یعنی مسیح مل گیا۔ خرستس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت صدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے
توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے، وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ تو سو میرے عزیزو، یہ ہم نے چاروں اناجیل کے اندر دیکھا ہے مسیح یسوع کے حوالہ سے، اس کی زندگی کے متعلق کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا خدا ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو آئیں ہم اس کے لیے دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے مقدس پولس رسول کا خط کرنتھس کے نام، پہلا کرنتھیو پہلے باب کی 15 سے لے کر 31 تک خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا۔ ہاں، استفاناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بات بے تاثیر نہ ہو، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہا کہ حکیم کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا، کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں، جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بھلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زورور ہے۔ آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کو کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کریں، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم ان کے طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست باز اور پاکیزگی اور مفلسی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ آمین۔ تو سو مریضو، اس کے لیے ہم آگے بھی دیکھیں گے۔
پہلا تسلیکیوں 13 باب کی 4 آیت سے 18 آیت تک۔ پہلا تسلیکیوں 4 باب کی 13 آیت سے 18 آیت۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خداوند ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہواؤں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں جہاں سے بھی ہم خدا